گزشتہ جمعے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر ایک اہم موضوع سماعت کیا تھا جسے سفر طائف کہا جاتا ہے۔ حضور طائف کے اندر تبلیغ کے لیے گئے۔ طائف والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا۔ نبوت والے جسم کے اوپر پتھر مارے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہایا گیا، حضور کو زخمی کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رنجیدہ کیا گیا، پریشان کیا گیا، حضور کو مغموم کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی دکھی تھے چچا کے انتقال پر، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے انتقال پر۔ اب حضور دین کا کام روکنا نہیں چاہتے تھے، لیکن مکہ والوں نے دھمکی دی تھی، مکہ سے نکال دیا تھا، اب یہاں کوئی دین کا کام نہ کرنا، اب اور کسی بستی کے اندر چلے جاؤ، دین پھیلانا ہے تو اور بہت جگہ ہیں، لیکن مکہ کے اندر کوئی بات نہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ کو لے کے وہاں گئے، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، دین قبول نہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بڑا ظلم ڈھایا۔ اب یہاں تک آپ نے بہت سنا ہے طائف کا واقعہ کہ حضور کو پتھر پڑے، فرشتے آئے اور آ کے عرض کیا میرے آقا آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں، تو اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی۔ یہاں تک آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا۔ ہم تفصیلی حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہم نے شروع کیا تھا اور تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں، ہم سفر طائف پر پہنچے ہیں۔ حضور کے ساتھ صرف ایک غلام تھے، زید بن حارثہ۔ اب زید بن حارث کو حضور نے بٹھایا، طائف کو چھوڑ دیا، درمیان میں وادی نخلہ ہے، وہاں حضور نے قیام کیا۔ اب مشیر بھی یہی ہیں، زید بن حارثہ، اب حضور کے رفیق بھی یہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بھی یہی ہیں۔ پوچھا زید بن حارثہ مکے میں کیسے داخل ہوں گے؟ عرض کی میرے آقا مکہ والوں نے تو ہمیں نکال دیا تھا، اب مکہ کے اندر کیسے داخل ہوں گے؟ مکہ والوں تو سخت گیر بن گئے ہیں، ابو طالب کے جانے سے مکہ والے اور زیادہ بپھر گئے ہیں۔ پہلے جب بھی مکہ والوں سے کوئی بات ہوتی، ابو طالب سردار تھے، وہ درمیان میں آ جاتے، ہمارا دین کا کام چل رہا تھا۔ اب ایک بڑی وجہ یہ بن گئی ہے کہ ابو طالب کا وصال ہو چکا ہے، اب مکہ میں داخلہ تھوڑا مشکل ہے۔ اب وہ طائف والوں کے زخم ابھی جسم پر موجود تھے، ان کی تالیاں بجانا، ان کے تانے دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اوباش نوجوانوں کا پتھر لگانا حضور کے اوپر، میرے نبی کو پریشان کرنا، یہ سارا نقشہ بھی حضور کے ذہن میں تھا۔ ابھی وہ غم حضور کے اوپر چھائے ہوئے تھے، ابھی لباس کے اوپر طائف کے خون کے داغ موجود تھے، لیکن حضور آگے تبلیغ کے لیے سوچ رہے ہیں، آگے دین کیسے پھیلایا جائے گا۔ زید بن حارثہ یہ تو انہوں نے کر دیا ہمارے ساتھ، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، لیکن آگے دین کے لیے کیا ہوگا؟ یار دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسا اخلاق دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا حوصلہ دیا۔ ہم تھوڑا سا موسم بدل جائے تو سب سے پہلے دین چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی نیت بدل جائے تو سب سے پہلے دین چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں خوشی آ جائے تو ہم نے نمازیوں کو دیکھا ہے وہ کئی دن نماز ہی نہیں پڑھتے، گھر میں شادی آ گئی ہے، گھر کے اندر غم کا ماحول ہو، کوئی فوت ہو جائے تو پھر بھی ہم کئی دن دین ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن نبوت کے کندھوں پہ اللہ نے دین کا بوجھ ڈالا ہے، ابھی جسم زخمی ہے، حضور افسردہ حال تھے،
لیکن دین کی آگے بات چل رہی ہے، آگے دین کیسے پھیلایا جائے گا۔ اتنے میں حضور تھوڑی دیر کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ روایات مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور یہ پہلی مرتبہ جن حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور سفر طائف کی واپسی پہ آئے تھے۔ اب حضور پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ اب جنوں کی ساری جماعت نے قرآن سنا۔ 29ویں پارے کے اندر سورہ جن کے نام سے ایک پوری سورہ موجود ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اب زبان نبوت سے جنوں کی جماعت نے قرآن سنا۔ اب وہ سارے کے سارے جن، پوری کی پوری جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اسلام لے آئی۔ اب بیٹھے بٹھائے جو حضور کا غم تھا وہ کم ہو گیا۔ زید بن حارثہ، ہمارا کام تو دین پھیلانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ اب جنوں کی جماعت نے اسلام قبول کر لیا، پھر وہ جن آگے جا کے اور دائی بن گئے، حضور کا دین پھیلانے والے بن گئے۔ یار دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت تمہارے پاس ہے، میرے نبی کا ایک فرمان تمہارے پاس ہے، اگر حضور کا ایک مسئلہ تمہارے سینے کے اندر ہے، اسے اپنے سینے میں محفوظ نہیں کرنا، تم نے اپنے بھائی کو بتانا ہے، اپنے ساتھی کو بتانا ہے، اپنے دوست کو بتانا ہے۔ یہ دین تقاضا کر رہا ہے تم سے۔ آگے پھر انجام نہیں دیکھنا کہ دوست اگر متقی ہے، دوست اگر سمجھدار ہے، دوست اگر دیندار ہے تو ہماری بات کو وہ قبول کر لے گا یا پھر داد تحسین دے گا۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ دین کی دعوت دی، دین کو پیش کیا تو لوگوں نے انکار کیا۔ صرف انکار ہی نہیں، آگے سے مذاق کیا۔ صرف مذاق ہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کیا، حضور کی نعوذ باللہ عزت کو اچھالنے کی کوشش کی۔ پھر بحث ہوئی، دست و گریبان ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ زندگی، مکی زندگی جو ہے، یہ بڑی دشوار زندگی تھی۔ یہ سارا حضور دین پھیلا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے پودے لگا رہے تھے۔ ایک وقت آئے گا، اب یہ تنے، اب یہ پودے، اب یہ شگوفے ایک طاقتور درخت بن جائیں گے۔ پھر آگے سے ان کی اولاد کے اندر شاخیں نکلیں گی، پھر ان کے قبیلے اور ان کے خاندان اسلام قبول کریں گے۔ پھر اسلام کی اور دین کی خوشبو پوری کائنات کے اندر پھیل جائے گی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں کی جماعت کو اسلام کی اور دین کی دعوت دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے پرعزم ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے بہل گئے۔ کہا زید بن حارثہ اب کیا کرنا چاہیے؟ عرض کی میرے آقا، اب مکہ میں کوئی ایسا آدمی دیکھنا چاہیے، ایسا رئیس، ایسا چودھری دیکھنا چاہیے جو ہمیں پناہ دے کے مکہ میں داخل کر دے۔ شاید یہ بات سننی اور سنانی آسان ہو۔ حضور کی پیدائش مکہ میں ہوئی، 40 سال مکہ میں گزرے، خاندان مکہ کے اندر ہے، اسی خاندان نے، اسی مکہ والوں نے حضور کو نکال دیا ہے۔ کہا رہنا ہے تو بات نہیں کرنی، خاموشی سے رہنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے تو مکہ سے باہر چلے جائیں۔ اب حضور طائف گئے تھے، اب ان کا سلوک دیکھ کے واپس آئے ہیں، لیکن طائف اور مکہ کے درمیان حضور بیٹھ گئے ہیں۔ اب اس بات کے متلاشی ہیں کوئی آدمی، کوئی بندہ، کوئی چودھری، کوئی قبیلے کا سردار ہمیں مکہ میں داخل کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ایک نام آیا، اخنس بن شریح کے ایک آدمی تھا۔ حضور نے اسے پیغام بھیجا کہ ہم فلاں وادی کے اندر کھڑے ہیں، یار ہمیں مکہ میں داخل کرا دو، ہمیں اپنی پناہ دے دو۔
یہ بس اعلان کر دو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے پناہ دی ہے، پورا مکہ پیچھے ہو جائے گا۔ اخنس بن شریک اس نے معذرت کی، یا رسول اللہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر ایک اور نام آیا، سہیل بن عمر ایک آدمی تھا، وہ بھی سردار تھا، چودھری تھا، اسے دوسری مرتبہ پیغام بھیجا، کہا ہم طائف سے آ رہے تھے، درمیان میں ہیں، ہمیں پناہ دے دو، ہم مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اب اس نے بھی حضور سے معذرت کر لیا، رسول اللہ میں بھی نہیں ایسا کر سکتا، میں حلیف ہوں، میں اپنے قبیلے کے خلاف آپ کو نہیں بلا سکتا۔ پھر ایک تیسرا نام حضور کو یاد آیا، کہا مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا جائے۔ جب اسے پیغام بھیجا، یہ کافر تھے لیکن مکہ والے تھے، اب یہی حضور کو لا سکتے تھے۔ ہم نے تو صرف حضور کے میلاد کے نعرے لگانے ہیں، کچھ کھانا ہے، کچھ پکانا ہے، کچھ بانٹنا ہے، خوش ہونا ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت یاد آ رہی ہے، ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سیرت حضور کی ہے، یہ میرے آقا کا دین ہے، یہ حضور کا پیغام ہے۔ کس طریقے کے ساتھ عرب کے اندر حضور نے دین پھیلایا۔ کہتے ہیں مطعم بن عدی کو جب حضور نے پیغام بھیجا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور آپ کو مکہ کے اندر داخل کروں گا۔ اس نے فوراً اپنے بیٹوں سے کہا جلدی سے تلوار اور ہتھیار ہاتھ میں لو، اپنے قبیلے کے کچھ ساتھی لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ حرا میں تھے، غار حرا کے قریب تھے، وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا، اپنے قبیلے کے ساتھیوں کو خانہ کعبے کے چوراہوں پہ کھڑا کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے خانہ کعبہ کے اندر آئے۔ یہ شوال کے مہینے میں حضور طائف کے اندر گئے تھے اور ذی القعدہ میں حضور واپس آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے صحن کعبہ کے اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر صحن کعبہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے اور یوں پھر صحن کعبہ کے اندر نبوت والے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر، یا اللہ تیرے دین کے لیے طائف گیا تھا، آج طائف والوں نے تیرے نبی کا کیا حال کیا ہے، آج پھر میں تیرے گھر کے اندر موجود ہوں اور تیری استقامت میرے ساتھ ہے، اے میرے مالک تیری محبت کے اندر، تیرے دین کے اندر آج تیرا نبی صحن کعبہ کے اندر ہے۔ اور ایک نئے عزم کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا فرما کے باہر نکلے۔ مطعم بن عدی، اس کے بیٹے اور جتنے بھی ساتھی تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر داخل کر دیا۔ اب جب حضور گھر آئے، ایک دفعہ پھر مغموم ہوئے، حضور پریشان ہوئے کہ میرا ارادہ کیا تھا، میری نیت کیا تھی، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میرا کلمہ پڑھ لو تم اسلام قبول کر لو گے، میرا کلمہ پڑھ لو تم فلاح پا جاؤ گے، میرا کلمہ پڑھ لو تمہارے لیے دنیا آسان ہو جائے گی، میرا کلمہ پڑھ لو تمہارے لیے آخرت آسان ہو جائے گی، میرے راستے پہ چلو اللہ تمہیں جنت کی راہیں عطا فرما دے گا، اور کوئی مقصد نہیں۔ لیکن یہ لوگ کیوں سنبھل نہیں رہے، یہ کیوں سمجھ نہیں رہے؟ مکہ کے اندر جسے ابو الحکم کا لقب دیا گیا، اسے ابو جہل کہا جاتا ہے، مکہ والے اسے ابو الحکم کہتے تھے کہ یہ بڑا دانا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ ابو جہل ہے، یہ جہلوں کا بہت بڑا سردار ہے۔ جس نے ڈگری کی ہو، جو سمجھدار بھی ہو، جسے معاشرے کے اندر بات چیت کرنے آتی ہو، جو لوگوں کے فیصلوں پہ بات کرتا ہو، یار اسے دین کی سمجھ ہی نہ آئے، اسے کیا مانیں گے؟ اس کی ڈگری کو ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم کیا سمجھیں یہ پڑھا لکھا انسان ہے؟ ہم کیسے مان لیں یہ سمجھدار ہے؟ ہم کیسے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اس بندے کو ہر چیز آتی ہے جسے اسلام کی سمجھ نہیں آئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے گھر کے اندر تھے، پھر نیا ارادہ، پھر نیا ذہن، پھر نیا عزم۔ حضور نے
بیٹھ کے اپنے دل سے ہی ارادہ کیا اب حج کا موسم قریب ہے، دور و نزدیک سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، ان کی زبانیں مختلف ہوں گی، رنگ و نسل مختلف ہوگا، قبیلے مختلف ہوں گے، وہ لوگ نئے ہوں گے، اب دین کی بات وہاں پہنچانی چاہیے۔ جہاں جہاں سے کوئی قافلہ آتا اللہ کے نبی وہاں پہنچ جاتے اور قافلے والوں کو کھڑا کر لیتے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ حضور نے ارادہ کیا تھا، لیکن مکہ والوں نے بھی ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بہت سارے نوجوانوں کو جمع کر لیا، کہا پیسے ہم دیں گے، مال ہم دیں گے، نان نفقہ ہم دیں گے، تمہاری روٹی روزی کا خیال ہم کریں گے، تم نے ایک کام کرنا ہے، جہاں اللہ کے نبی بات کریں تم نے بات کے سامنے بات کر دینی ہے۔ یہ کوئی نعوذ باللہ نبی نہیں، یہ تو از خود باتیں کر رہا ہے۔ مکہ والے اسے نہیں مانتے، اس کے گھر والے اسلام قبول نہیں کرتے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ ادھر اللہ کے نبی حج کے موسم میں جتنے قبائل آتے تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کے رب کا قرآن سناتے، ادھر کفار مکہ آپ کی باتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ لیکن حضور کو اللہ نے یار بڑا استقامت والا دل دیا تھا، ایسی استقامت عطا فرمائی تھی، آقا علیہ السلام ان کی باتیں سن کے الجھتے نہیں تھے، حضور ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے۔ بس جب زیادہ پریشان ہوتے تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، جب زیادہ رنجیدہ ہوتے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، جب زیادہ پریشان ہوتے تہجد کی نماز کے اندر یوں ہاتھ پھیلا لیتے، یا اللہ جو تو نے کام میرے ذمے لگایا ہے میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں، اب ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، اے میرے مالک وہ تو ہی عطا فرمائے گا۔ اب ایک آدمی تھا قبیلہ غفار سے، اس نے جا کے اپنے بھائی ابو ذر کو یہ بات بتائی، یہ بخاری کے اندر بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ کہا مکہ کے اندر ایک ایسا قریش کا نوجوان ہے جس نے اسلام اور نئے دین اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا جاؤ جانچ پڑتال کرو اور مجھے کوئی مستقل سی ایک بات ایک جملہ آ کے بتاؤ کیسا ہے۔ اب وہ بھائی حضور کو دیکھنے کے لیے آئے، آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کچھ باتیں اخذ کی، جا کے اپنے بھائی کو جواب دیا، لیکن بھائی مطمئن نہ ہوا، سمجھدار تھا، کہا میں خود جا کے بات کروں گا، حضور سے ملاقات کروں گا۔ اب یہ قبیلے کے سردار تھے، ابو ذر غفاری ان کا نام تھا، رخت سفر باندھا، تھوڑی سی کھجوریں لی اور مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں حضور کو پہچانتا نہیں تھا، میں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، بس میں صحن کعبہ کے اندر بیٹھ گیا، چند کھجوریں کھائیں، زمزم کا پانی پیا، سارا دن میری کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی میرے قریب نہ آیا، شام تک میں بیٹھا رہا، سارا ماحول دیکھتا رہا۔ شام کو ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے آ کے کہا تم مسافر ہو؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا اتنی بات کہی، کہا میرے ساتھ چلو میں تمہاری کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر غفاری چپکے سے ان کے ساتھ گئے، کہتے رستے میں نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی، گھر گئے سادہ سا کھانا پیش کیا، میں نے تناول کیا، رات کو ان کے گھر میں آرام کیا، صبح میں جلدی سے اٹھا، پھر صحن کعبہ میں آ گیا۔ نہ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کس نیت سے آئے ہو، نہ میرے دل میں یہ جرت پیدا ہوئی کہ میں ہی بتا دوں۔ اب میں ماحول سمجھ رہا تھا، دیکھو اسلام قبول کرنا کتنا مشکل ہے، اسلام کے اندر داخل ہونا کتنا مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں پھر دوسرا دن گزرا، اب میرے پاس کھجوریں ختم ہو گئیں، سارا دن میں نے زمزم کے پانی کے اوپر گزارا کیا۔ شام کو پھر وہی نوجوان آیا، آ کے کہا مسافر ہو؟ کس غرض سے آئے ہو؟ اب گئے نہیں؟ کہتے میں نے خاموشی اختیار کی، پھر جب وہ قریب آئے تو میں نے ایک بات کہہ دی،
میں نے کہا میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں نے حضور کا چرچا سنا ہے، نام سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ جو روزانہ کھانا کھلا رہے تھے وہ مولا علی تھے، اب اسلام کا کام چپکے سے ہو رہا ہے۔ کہا میرے ساتھ چلو، جس گلی سے میں گزروں گا تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا، اگر گلی میں کوئی مکے والا نوجوان آ گیا، کوئی کافر آ گیا تو میں گلی کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ کے اپنا جوتا سیدھا کروں گا، تم وہاں سے رستہ بدل جانا، میرے ساتھ نہ آنا، ہمارے گھر میں داخل نہ ہونا۔ اگر گلی صاف ہوئی، رستہ صاف ہوا، کوئی کافر نہ آیا تو میرے ساتھ داخل ہو جانا۔ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے آگے جا رہے تھے، ابو ذر غفاری پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ اسلام والے ہیں، یہ اسلام لینے والے ہیں، وہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کے ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا، اب حضور سے ہلکی سی ملاقات ہوئی، جب چہرہ نبوت دیکھا فوراً دل میں جو پہلا خیال آیا، اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایسا جاہو جلال حضور کو عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں بس اور کوئی بات نہ ہوئی، میرے دل کے اندر ایک ہلچل مچی، میں نے یوں اپنا ہاتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ مجھے اسلام کی دعوت دیں، میرے اوپر اسلام پیش کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً اسلام پیش کیا۔ ابو ذر غفاری کی آنکھیں برسنے لگیں، فوراً کہا اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام اندر ہلچل مچا چکا ہے، اسلام نے اندر رونق لگا دی ہے، اسلام نے اندر سے میل کچیل کو باہر نکال دیا ہے، اب خوشبو نبوت اب جسم کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں شام سے پہلے پہلے میں صحن کعبہ میں آ گیا، دل میں بار بار خیال آ رہا تھا اب یہاں اعلان کرنا چاہیے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب مجھے یہ یہاں بتانا چاہیے کہ میں نے حضور کا درم قبول کر لیا ہے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع قبول فرما لی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں کھڑا ہوا، خانے کعبے کے اندر بہت سارے لوگ تھے، میں نے پھر یہ جرت کر کے اعلان کر دیا اے لوگو میں نے اللہ کے نبی کا دین قبول کر لیا ہے، میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہتے ہیں بس یہ کہنے کی دیر تھی، صحن کعبہ کے اندر جتنی مجلسیں لگی ہوئی تھی سارے نوجوان میرے اوپر آ گئے، سب نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ حضرت ابن عباس تو حضور کے چچا تھے، حضور کے چچا عباس وہ بھی وہاں موجود تھے، کہتے ہیں وہ جلدی سے آگے آئے، کچھ لوگوں کو پیچھے کیا، یوں میرے اوپر جھک گئے، کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ قبیلہ غفار سے اس کا تعلق ہے، تم تجارت کے لیے یمن اور شام کے راستے پہ جاتے ہو، درمیان میں ان کی بستی ہے، کیسے وہاں جا کے تجارت کرو گے؟ یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کہتے ہیں پھر لوگ پیچھے ہٹ گئے، میں نے جب دیکھا تو کافی زخمی ہو چکا تھا، پھر میں نے اپنا وقت صحن کعبہ کے اندر گزارا، پھر دوسری مرتبہ حضور سے ملاقات ہوئی۔ اگلا دن آیا، پھر میں صحن کعبہ کے اندر آیا، پھر اندر کی جو خوشبو تھی وہ یہ آواز دے رہی تھی ابو ذر آواز دو یہاں، یا پھر کہہ دو ان سے، یا پھر اعلان کر دو۔ یہ صحیح بخاری ہے، ابن حشام کی سیرت میں آتا ہے، سیرت کی درجنوں کتابوں کے اندر ہے۔ آج تو ہم دین کا اعلان ہی نہیں کر سکے نا، ہمیں 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن گھر کے اندر سارے معاملات ہوں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم گردن جھکا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں۔ جب یہ گھر والے فنکشن کر رہے تھے تو میں مسجد میں تھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن میں نمازی ہوں، میں نے حج اور عمرہ بھی کیا ہے، بچے سارے گھر کے اندر بے نماز ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ گھر کی ساری عورتیں بے پردہ ہیں، میں نمازی ہوں، میں دیندار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنا کمزور اسلام تم نے اڈاپٹ کیا ہے،
اتنا کمزور اسلام تم نے لیا ہے۔ ابو ذر غفاری نے دوسری مرتبہ صحن کعبہ کے اندر پھر کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کل نہیں سنا تھا، جو کل نہیں آئے تھے، آج وہ بھی سن لیں، میں قبیلہ غفار سے ہوں، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کام کیا پھر مجھے مارنے کے لیے سارا قبیلہ آ گیا، مکے والوں نے پھر مجھے مارا۔ کہتے ہیں پھر حضرت عباس آئے، میرے اوپر جھک گئے، پھر یہی بات کی، لوگوں کو منتشر کر دیا، لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ اگر یار یہ اعلان کیا جائے کہ ہمارا شادی کا سارا معاملہ سادگی کے ساتھ ہوگا، دین کے اوپر ہوگا، جیسے جیسے حضور کی سنت ہے ویسا کام کیا جائے گا، تو اسلام آپ کے گھر کے اندر نہیں پھیلے گا۔ خاندان میں جو 70 افراد آپ کی شادی کے اندر انوائٹ ہیں، کیا انہیں اسلام کی خبر نہ ہوگی؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے تو ہم شروع سے لے کے آخر تک کہیں گے، قبر کے اوپر مٹی ڈالنے تک، کہ یارا سارا کام ہم نے سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اب غسل کس طریقے سے دینا ہے، اللہ کے نبی کی سنت دیکھیں گے۔ اب کفن کے کپڑے کتنے ہیں، ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اب جنازے کو آپ کتنی دیر رکھ سکتے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے۔ اب جنازہ اٹھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، جنازہ لے جانے کا سنت طریقہ کیا ہے، چارپائی کو قبر کی کس سائیڈ پہ رکھا جائے گا اس کی سنت طریقہ کیا ہے۔ اب کتنے لوگ قبر کے اندر اٹھا کے میت کو قبر کے اندر رکھیں گے، سنت طریقہ کیا ہے۔ اب قبر کو کتنا گہرا بنانا ہے، قبر کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے، کس طریقے اور طرز کے ساتھ قبر بنے گی، یہ سارا سنت طریقہ کیا ہے۔ قبر کے اندر مٹی کتنی ڈالی جائے گی، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ قبر کو کس طریقے کے ساتھ بنایا جائے گا۔ ہمیں یار کسی کی پرواہ نہیں، ہم نہیں مانتے کسی کی بات کو، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی سنت کا طریقہ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے طائف میں مارے کس لیے کھائی تھیں، کہ حضور کا دین دبا دیا جائے۔ اللہ کے نبی مکہ کے اندر بار بار زخمی ہوئے کہ حضور کے دین کو بدل دیا جائے۔ یہاں کسی اور کا طریقہ آ گیا، کسی اور کی سنت آ گئی، کسی اور کی طرز آ گئی، کسی اور کی بات آ گئی۔ یار اللہ کے نبی یہ تمہارا طریقہ دیکھ کے رنجیدہ نہیں ہوں گے کہ میں نے خالص دین دیا، میں نے مکہ والوں کا سامنا کیا، میں نے اہل مکہ کے تانے، اہل مکہ کی باتیں سنی، مجھے صحن کعبہ کے اندر زخمی کیا گیا، میں صحن کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، جسم کے اوپر اوجری ڈال دی گئی، میں صحن کعبہ میں کھڑا تھا، گلے میں چادر ڈال کے کھینچ دی گئی، یہاں تک کہ حضور کا سانس بند ہو گیا، آنکھیں ابلنے کے قریب آ گئیں۔ کس لیے یار، اور تو کوئی حضور کا مقصد ہی نہیں تھا، صرف خالص دین تھا، صرف اللہ کا قرآن تھا، صرف میرے نبی کا فرمان تھا۔ آج ہم نے ہر سہولت کے باوجود ہر کام اپنا لیا، لیکن رب کا دین چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں قرآن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، اللہ کے نبی کی ساری سنتیں دفن ہو جائیں، مرضی والے سارے کام ہم کریں گے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ ہم دین کے خلاف چل رہے ہیں۔ جب دین کی بات کریں گے، ہم سفید لباس پہن کے، خوشبو سے اپنے جسم کو معطر کر کے، ٹوپی پہن کے، امامہ پہن کے آ جائیں گے، ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں، ہم دین جانتے ہیں۔ ہم نے تو دین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، ہم نے تو دین کو دفن کر دیا ہے، ہم نے دین کو گھروں سے نکال دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری کامیابی اسی دین کے اندر رکھی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس اللہ کے دین کے اندر ہے۔ اگر تمہارے پاس خالص دین ہے، اگر تم حضور کے دین کے طلبگار ہو،
اگر حضور کی سنتوں سے محبت کرتے ہو، اگر حضور کے فرمان کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتے ہو، سر تسلیم خم کر لیتے ہو، دنیا والے تمہیں جو مرضی کہیں، تمہارے پاس مال نہیں، تم تاجر نہیں، تمہارا کوئی نام نہیں، کوئی تمہاری بات سنتا اور مانتا نہیں، یاد رکھو یہ مختصر سی زندگی جب ختم ہو جائے گی، جو ہی سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی جس کے لیے تم نے زندگی بسر کی ہے، وہ تمہاری قبر کو بھی روشن فرما دیں گے، تمہارے حشر کو بھی بہتر فرما دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے جس جس صحابی کو دین سکھا دیا، جس جس شاگرد کے دل کے اندر حضور نے دین کو داخل فرما دیا، اب وہ جسم کٹ گئے ہیں، اب جانیں وار دی ہیں، لیکن حضور کے دین کو بدلنے نہیں دیا، حضور کے دین پہ حرف نہیں آنے دیا۔ اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ رشتے میں حضور کے سگے چچا ہیں جنہیں حضور کے چچا امیر حمزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قد بھی دیا تھا، اللہ نے شان بھی دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جرت اور بہادری بھی دی تھی۔ آقا علیہ السلام نے انہیں سارے شہداء کی سرداری عطا فرمائی تھی۔ اب جنگ احد ہے، حضور کے چچا ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، آقا علیہ السلام سے بڑی محبت ہے۔ جنگ احد کے اندر جب شہید ہوئے تو کان کٹے ہوئے ہیں، گلا کٹا ہوا ہے، ناک کٹا ہوا ہے، جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں میدان احد کے اندر، یہاں تک کہ ہندا عورت نے آ کے یوں سامنے سے پیٹ چاک کیا، حضور کے چچا کا یوں کلیجہ نکالا، حضور کے سامنے کچا چبانا شروع کر دیا۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ صرف آقا علیہ السلام کے دین کے لیے۔ جسم کٹ گئے، خون بہہ گئے، جوانیاں لٹ گئیں، لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دی، دین کو سرنگوں نہیں ہونے دیا، دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا کہ دوست ناراض ہو جائیں گے، چچا بگڑ جائے گا، رشتہ دار جو ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے۔ ہم نے دین کے سامنے ایک دیوار کھڑی کی ہے۔ میں تو صرف سمجھا رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ آقا علیہ السلام کا دین ایک طرف، خاندان ایک طرف، حضور کا دین ایک طرف، گلی اور محلہ ایک طرف، حضور کا دین ایک طرف ہے، یارانہ اور دوستی ایک طرف ہے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کے دین کی یہ قدر کی ہے، دوست کی بات کو مان لیں گے، محلے کی عورت کی بات کو مان لیں گے، بوڑھے لوگوں کی باتوں کو مان لیں گے، دین کی بات کو سمجھ بوجھ کے چھوڑ دیں گے۔ یہ حضور کی دین کی قدر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے انہیں سرداری عطا فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے فارس سے چلے تھے، زبان فارسی تھی لیکن حضور کی غلامی اختیار کر لی، اب حضور کے صحابی بن گئے، آقا علیہ السلام کا دین لے لیا۔ اب باہر سے کوئی وفد ملاقات کرنے کے لیے آیا، اب باہر سے کوئی قبیلے والے لوگ حضرت سلمان فارسی سے ملنے کے لیے آئے، یوں دسترخوان لگایا گیا، صحابہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، سلمان فارسی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سارے کا سارا وفد بیٹھا ہوا ہے، اب وہ حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ سپہ سالار ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، اسلام کے داعی ہیں، ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، ہر چیز کو وہ پرکھ رہے ہیں۔ سلمان فارسی نے یوں لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالنے لگے، چھوٹا سا ایک نوالا، چھوٹا سا ٹکڑا دسترخوان پہ گر گیا۔ اب آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو دسترخوان سے ٹکڑا اٹھا کے کھائے گا، یوں سمجھو وہ جنت کا کھانا ہے، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ اب صحابہ کو پتا تھا کہ یہ یہاں بھی حضور کی سنت ادا کریں گے، سلمان فارسی ٹکڑا اٹھائیں گے۔ دل میں خیال آیا سامنے سارے کافر ہیں، اب یہ کیا سوچیں گے کہ
کہ ان کا سپہ سلار چھوٹا سا اگر ٹکڑا گرا ہے اسے بھی اٹھا کے کھا رہا ہے؟ شاید یہ غربت کی علامت ہے یا کمزوری کی علامت ہے۔ ساتھ والے صحابہ نے کہا، سلمان فارسی کو اشارہ کیا، یوں ہاتھ لگایا، یہ اٹھا کے نہ کھانا۔ اب سلمان فارسی سمجھ گئے کہ وجہ کیا ہے۔ سامنے یہ کافر بیٹھے ہیں، وفد بیٹھا ہوا ہے، ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ کھائیں گے تو وہ استہزاء نہ کریں، وہ مزاح نہ کریں، ان کے دل میں کوئی اور خیال نہ آ جائے۔ یوں ابو ذر غفاری نے نوالا اٹھایا، منہ میں ڈالنے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں برس پڑیں۔ اب یاروں نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ اس وجہ سے مجھے روک رہے تھے کہ میں اگر کھاؤں گا تو شاید عزت میں کمی آ جائے گی۔ تمہیں نہیں پتا میں فارس سے آیا تھا، کوئی نام نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے دین نے مجھے یہ امامہ عطا فرمایا، اللہ کے نبی کے دین نے مجھے تاج عطا فرمایا، اللہ کے نبی کے دین نے مجھے عزت عطا فرمائی، اللہ کے نبی کے دین نے مجھے خلافت عطا فرمائی۔ جس دین نے مجھے سارا کچھ دیا ہے، آج میں دین کیسے چھوڑ دوں؟ آج میں حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آج یار ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا؟ بچے کی ولادت سے لے کر قبر میں دفن کرنے تک حضور نے سارے کا سارا ضابطہ حیات بتا دیا ہے۔ اب مرضی تمہاری ہے یار، اب سوچ تمہاری ہے، اب فکر تمہاری ہے ہم نے کس طرف جانا ہے۔ تو کوشش کریں اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ زندگی بڑی مختصر ہے، جانے والے چلے گئے، باقی تیاری کے اندر ہیں۔ کوشش کریں دین کی طرف آ جائیں، کوشش کریں اللہ کے نبی کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آ جائیں۔ اللہ کے نبی کی سنت کے اندر آسانی بھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے اندر دین بھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے اندر نیکیاں بھی ہیں، اجر بھی اللہ تعالیٰ نے سارا اپنے حبیب کی سنتوں میں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اپنانے کی، حضور کا دین سمجھنے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوشش کیا کریں